لڑکے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نخلستان جیسا کہ کبھی اس نے جغرافیے کی ایک کتاب میں دیکھا تھا، محض کھجور کے چند درختوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اسپین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخلستان میں 300 کنویں، 50,000 کھجور کے درخت اور بے شمار خیمے تھے۔ یہ تو کوئی الف لیلہ کی کہانیوں کا منظر لگتا ہے۔ برطانوی جو کیمیا گر سے ملنے کے لیے بے قرار تھا بولا۔ وہ دونوں بچوں میں گھرے ہوئے تھے جو اشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ مرد جاننا چاہتے تھے کہ قافلے والوں نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تھا یا نہیں، جبکہ عورتیں کپڑوں اور زیورات اور قیمتی پتھروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ صحرا کا سکوت اب محض ماضی کی ایک یاد تھا۔ چاروں طرف لوگوں کی آوازیں تھیں جو خوشی سے ہنس رہے تھے اور کچھ چیخ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی روحانی دنیا سے یکدم زمین پر آ گئے ہوں۔ صحرا میں سفر کے دوران وہ لوگ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ اب ہدی بان نے بتایا کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی کی اکثریت بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ نخلستان پورے صحرا میں موجود تھے، مگر قبائل صرف صحرا میں لڑائی لڑتے تھے اور نخلستان کو پناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔ کافی مشکل کے بعد قافلے کا سردار پورے قافلے کو جمع کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ قافلے کو کچھ ہدایات دینا چاہتا تھا۔ قافلے کو نخلستان میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک قبائل کی جنگ اختتام کو نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ لوگ مہمان تھے، اس لیے انہیں نخلستان میں سب سے اچھی جگہ دی گئی تھی اور یہی مہمان نوازی کی روایت تھی۔ سردار نے اپنے محافظوں سمیت تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ہتھیار جمع کروا دیں، کیونکہ دستور کے مطابق نخلستان میں ہتھیار اٹھانا منع تھا۔ لڑکے کو اس وقت حیرت ہوئی جب انگریز نے اپنے صندوق سے سونے کا پانی چڑھا ریوالور نکالا اور سردار کے متعین کردہ آدمی کو دے دیا۔ تم ریوالور کس لیے اپنے پاس رکھتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اس طرح مجھے لوگوں پر اعتماد رہتا ہے، انگریز نے جواب دیا۔ لڑکے کو فوراً اپنے خزانے کا خیال آ گیا۔ جوں جوں وہ اپنے خواب کی تعبیر کے نزدیک ہو رہا تھا، اتنی ہی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آغاز کی قسمت، جیسا کہ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا، کام نہیں کر رہی تھی۔ اپنے خواب کی تعبیر کی تلاش میں اسے مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس لیے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ جذبات میں آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ وہ ان نشانات اور علامات کو نہ سمجھ سکتا جو خدا نے اس کے راستے میں رکھ چھوڑے تھے۔ خدا نے انہیں میرے راستے میں رکھ دیا ہے۔ اسے اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے وہ انہیں دنیا کی چیز سمجھتا تھا، جیسا کہ غذا اور نیند یا پھر محبت یا روزگار کی تلاش۔ اس سے قبل اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ خدا نے اس کی زبان میں اسے ہدایات دی تھیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بے صبری مت کرو، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ جیسا کہ ہدی بان نے کہا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو صرف کھانے پر دھیان دو، اور جب سفر کا وقت ہو تو صرف سفر کے بارے میں سوچو۔ پہلے روز تقریباً تمام لوگ سو کر تھکن اتارتے رہے، بشمول انگریز کے۔ لڑکے کو اپنے دوست سے دور جگہ ملی تھی جہاں وہ اپنی عمر کے 5 اور لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ صحرا کے باسی تھے اور انہیں لڑکے کی داستانیں بہت دلچسپ لگیں۔ لڑکا انہیں اپنی زندگی اور کرسٹل کی دکان میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسی دوران انگریز خیمے میں داخل ہوا۔ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اس نے لڑکے کو خیمے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیمیا گر کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد درکار ہے۔ پہلے تو وہ دونوں خود ہی کیمیا گر کو تلاش کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیا گر کا طرز رہائش نخلستان کے باقی باسیوں سے بالکل مختلف ہوگا اور اس کے خیمے میں ایک بھٹی مسلسل روشن ہوگی۔ انہوں نے ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں ان کے خیال میں کیمیا گر ہو سکتا تھا، لیکن نخلستان ان کے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ ہم نے پورا دن ضائع کر دیا، انگریز بولا۔ شاید ہمیں کسی سے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے تھا، لڑکے نے تجویز دی۔ انگریز باقی لوگوں پر اپنے یہاں آنے کا اصل مقصد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔
لڑکا کیونکہ اس سے بہتر عربی بول سکتا تھا، اس لیے انگریز کا خیال تھا کہ وہ لوگوں سے کیمیا گر کے بارے میں معلوم کرے۔ لڑکا ایک عورت کے پاس گیا جو کہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ صبح بخیر، میں ایک کیمیا گر کی تلاش میں ہوں جو اس نخلستان میں رہتا ہے، اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل کسی کیمیا گر کا ذکر نہیں سنا تھا اور جلدی سے جانے کے لیے مڑی۔ جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو بتایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کالے لباس میں ملبوس کسی عورت کو مخاطب نہ کرے۔ کالا لباس خاتون کے شادی شدہ ہونے کی علامت تھا اور صحرا کے دستور کے مطابق شادی شدہ خواتین سے نامحرم مردوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ انگریز کو بڑی مایوسی ہوئی، اسے ایسے لگا جیسے اس کی تمام تر محنت رائے گاں گئی۔ لڑکا بھی افسردہ تھا، اس کا دوست اپنی منزل کی تلاش میں تھا اور وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد میں مصروف ہوتی ہے۔ اسے لگا کہ بوڑھے بادشاہ کا کہنا غلط تھا۔ میں نے تو اس سے قبل کبھی کیمیا گر کے بارے میں نہیں سنا اور لگتا ہے کہ یہاں کسی اور نے بھی اس کا ذکر نہیں سنا۔ لڑکا بولا۔ انگریز کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بالکل ٹھیک، شاید یہاں کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک کیمیا گر رہتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے۔ کالے لباس میں ملبوس کئی خواتین کنویں پر آئیں، لیکن لڑکے نے انہیں مخاطب کرنے سے اجتناب کیا، باوجود انگریز کے بار بار اکسانے کے۔ آخرکار ایک مرد نظر آیا۔ لڑکا اس کی طرف لپکا۔ یہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مرد نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، شاید تم جھاڑ پھونک کرنے والوں کی تلاش میں ہو۔ مرد نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی جو لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ایک اور بوڑھا آدمی کنویں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، تمہیں ایسے شخص کی تلاش کیوں ہے؟ بوڑھے نے الٹا سوال کیا، کیونکہ میرے ایک ساتھی نے کئی ماہ تک صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ اس شخص سے ملاقات کر سکے۔ لڑکے نے جواب دیا، اگر یہاں کوئی ایسا شخص ہے تو پھر وہ بلا شبہ بہت طاقتور شخص ہوگا۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، تم جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرو اور نخلستان کی زندگی میں دخل دینے سے اجتناب کرو، بوڑھے نے جاتے ہوئے کہا۔ انگریز خوش تھا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں چل رہے تھے۔ آخرکار ایک نوجوان عورت کنویں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی جو سیاہ لباس میں ملبوس نہیں تھی۔ اس کے سر پر رومال تھا مگر اس کا چہرہ ننگا تھا۔ لڑکا اس کی طرف اس غرض سے بڑھا تاکہ اس سے کیمیا گر کے بارے میں پوچھ سکے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو قریب سے دیکھا اسے ایسے لگا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں۔ متبسم ہونٹ کسی گلاب کی پنکھڑی سے بھی خوبصورت تھے۔ اس پر عالمگیر زبان کے سب سے اہم حصے کا آج انکشاف ہوا، وہ حصہ جسے دنیا میں موجود ہر شے سمجھ سکتی تھی، محبت، جس کا وجود انسان کے وجود سے بھی قدیم ہے اور جس کی وسعت صحرا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دو نظروں کے ملاپ پر وجود میں آتی ہے۔ لڑکی مسکرائی۔ یہ یقیناً ایک علامت تھی، شاید اسی علامت کی اسے اب تک تلاش تھی۔ اسی کی تلاش میں وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مارا مارا پھرا تھا، کتابوں میں سر کھپایا، کرسٹل کی دکان میں محنت کی اور صحرا کی وسعت میں سرگرداں رہا۔ یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ زبان ہے جسے کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کائنات کسی بھی وضاحت سے بے نیاز ہے۔ لڑکے کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا میں موجود واحد خاتون کے ساتھ ہے، اور اسے لگا کہ بغیر کوئی لفظ بولے لڑکی نے اس کے احساسات کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے نزدیک اس حقیقت کا وجود دنیا کی کسی اور حقیقت سے زیادہ تھا۔ اس کے نزدیک صرف یہی ایک حقیقت تھی اور باقی سب فریب۔ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ کسی کو زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے ساتھ محبت ہونا ضروری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہو وہ عالمگیر زبان سے یکسر نابلد ہوں، کیونکہ اگر انسان کو یہ زبان آتی ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا دنیا کے کسی گوشے میں منتظر ہے،
चाहे वो सहरा के बीचों बीच हो या फिर किसी पुरहुजूम शहर में। और जब इस तरह के दो इंसान मिलते हैं और उनकी आंखें आपस में टकराती हैं तो माजी और मुस्तकबिल यकदम मादूम हो जाते हैं। सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है कि सब कुछ किसी एक ज़ात का तख्लीक करदा है। उसने ही मोहब्बत को वजूद बख्शा और रूह को मुअर्रिज़ वजूद में लाया। मोहब्बत के बगैर किसी के भी ख्वाब उसके लिए बेमानी होते हैं। मकतूब, लड़के ने सोचा। इससे पूछो, अंग्रेज ने उसे झंझोड़ा। वो लड़की के करीब गया तो वो मुस्कुरा दी। लड़के ने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। फातिमा, लड़की ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। इस तरह के नाम तो मेरे मुल्क में भी ख़वातीन के होते हैं। ये नाम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का था, फातिमा ने जवाब दिया। ये नाम मुसलमान फातहीन के साथ दुनिया के हर खित्ते में फैल गया। फातहीन के जिक्र पर लड़की की खूबसूरत आंखों में फ़ख्र के एहसासात नज़र आए। अंग्रेज़ के दोबारा ठहका देने पर उसने लड़की से वही सवाल किया जो इससे कबल वो 2 मर्दों और एक औरत से पूछ चुका था। ये वही शख्स है जिसे दुनिया के बहुत सारे राजों से आगाही हासिल है और सहरा के जिन भी उसके ताबे हैं, लड़की ने जवाब दिया। उसने जनूब की सिमत इशारा करते हुए बताया कि वो अजीबो गरीब इंसान उधर रहता है। फिर उसने अपना बर्तन पानी से भरा और वापस चली गई। लड़के ने वापस घूमकर देखा तो अंग्रेज भी गायब था। लड़का कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि एक दिन तुरफा में लिवांतर उस तक इस लड़की की महक लेकर आई थी और वो इस लड़की से उस वक़्त से मोहब्बत करता है जब उसका वजूद भी नहीं था। उसे लगा कि उसकी ये मोहब्बत उसे इस काबिल बना देगी कि वो दुनिया के हर ख़जाने को ढूंढ लेगा। अगले दिन लड़का दोशीज़ा से मिलने की उम्मीद पर कुएं पर आया और उसे हैरत हुई कि अंग्रेज़ उससे पहले ही वहाँ मौजूद था और सहरा की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा, अंग्रेज़ ने बताया। वो पहले सितारे की रोशनी के साथ ही ज़ाहिर हुआ था। मैंने उसे अपने मकसद से आगाह किया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या कभी मैंने धात को सोने में बदलने में कामयाबी हासिल की है। मैंने उसे बताया कि मैं इसी मकसद के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि जाओ और कोशिश करो। लड़का खामोश रहा। बेचारे अंग्रेज़ ने सिर्फ ये जवाब सुनने के लिए तो सहरा अबूर नहीं किया था। जैसे ही अंग्रेज़ रुखसत हुआ, फातिमा कुएं की तरफ आती हुई दिखाई दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के हाथ से पानी का बर्तन गिर गया। पानी में इतनी ताकत नहीं थी कि रेत का जोर तोड़कर बह सके। मैं रोज़ाना इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने ये सहरा एक ख़जाने की तलाश में अबूर किया। तब मुझे ये जंग एक आफत लगती थी, मगर अब ये मेरे लिए रहमत है क्योंकि इसी की वजह से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है। लड़ाई तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लड़की बोली। लड़के ने खजूर के दरख्तों की तरफ देखा। उसने सोचा कि उससे कबल रेवड़ चढ़ाया करता था और अब दोबारा वही काम कर सकता है। उसके लिए फातिमा ही दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना थी और उसका साथ ही उसकी मंजिल था। कबायली लोग हमेशा ही ख़जाने के मुतलाशी रहे हैं, फातिमा बोली, जैसा कि उसको महसूस हो गया कि वो क्या सोच रहा था। और सहरा की औरत को अपने मर्द पर फ़ख्र है। उसने अपना बर्तन पानी से भरा और वापस चली गई। लड़का हर रोज़ कुएं पर फातिमा से मिलने के लिए जाता था। उसने फातिमा को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, बूढ़े शहनशाह से अपनी मुलाकात का जिक्र किया और क्रिस्टल की दुकान के बारे में बताया। वो बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए। सिवाय इन 15 मिनट के जो वो कुएं पर फातिमा के साथ गुजारता था, पूरा दिन गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। जब काफ़िले को नखलिस्तान में 1 माह का अरसा हो गया तो काफ़िले के सरदार ने पूरे काफ़िले को इकट्ठा किया। हमें नहीं मालूम कि लड़ाई कब ख़त्म होगी, इसलिए यह नामुमकिन है कि हम अपना सफ़र जारी रख सकें। सरदार बोला, लड़ाई ज़्यादा तूल भी पकड़ सकती है और मुमकिन है ये कई साल तक जारी रहे। दोनों हरीफ ताकतवर हैं और लड़ाई में फ़तह हासिल करना दोनों अतराफ़ का मतलूब है।
یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جن کا مطمع نظر طاقت کا توازن قائم کرنا ہے، اور اس طرح کی جنگ زیادہ طویل ہوتی ہے کیونکہ اللہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام لوگ واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور لڑکا فاطمہ سے ملنے۔ اس دن تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فاطمہ نے سوال کیا، اور پھر تم نے مجھے کائنات کی روح اور عالمگیر زبان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شاید اس لیے میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ لڑکا یکسوئی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ لڑکی کی آواز اس کے لیے ایک نغمگی سے بھی خوبصورت تھی جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے کھجور کے پتوں سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں شاید اس نخلستان میں ہمیشہ سے تمہاری منتظر تھی، لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اپنی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور یہ بھی بھول گئی کہ صحرا کی خواتین سے کس رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بچپن سے مجھے امید تھی کہ اس صحرا کی وسعتوں سے میرے خوابوں کا شہزادہ ایک دن آئے گا اور وہ تم ہو۔ لڑکے کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار فاطمہ کا ہاتھ تھام لے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ پانی کے برتن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے اپنے خواب، بوڑھے بادشاہ اور خزانے کے بارے میں بھی بتایا، لڑکی کی بات جاری تھی، اور پھر تم نے مجھے نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی نشانیاں تمہیں میرے پاس لائی ہیں، اور میں تمہارے خواب کا حصہ ہوں اور میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنے خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ اگر تم لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو ضرور یہاں رہو۔ ہوا ریت کے ٹیلوں کو جگہ بدلنے پر تو مجبور کر سکتی ہے لیکن صحرا کو نہیں بدل سکتی۔ صحرا ہمیشہ سے صحرا ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مکتوب: اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔